اچھا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ باقیاں تو شاہی کو نہیں آتی، یعنی موسٹلی تھوڑی سی درمیان میں ہم ہمیشہ رکھتے ہوتے ہیں اقلیت. مفتی حنیف قریشی اور مولانا طارق مسعود سے آپ نے مناظرہ کیوں نہیں کیا؟ ہم مناظرے میں بلیو ہی نہیں رکھتے. نہیں، آپ نے کہا تھا کیا مناظرہ کرنا ہے تو اتوار والے دن آنا، 9 بجے سے پہلے آنا، چند کتابیں لے کر آنا، اور مفتی منیب پتہ نہیں کس سے لکھوا کر لانا. ہاں تو یہ نہیں کوئی لکھوا کے ویڈیو بنوا کے چند لوگ لانا، جیلم چوک پر نہ آنا، اکیڈمی آنا، سب ہو گیا اور پھر آپ نے نہ سنایا ان کو. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں کچھ؟ میری ایک بنیادی شرط ہے، اپنے بڑے سے ویڈیو بنوا دیں کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، اور میرے ہار میرے فرقے کی ہار ہے. کوئی کسی شرط کی ضرورت نہیں، اتوار والے دن آ جائیں اور ٹائم قیامت تک ہے آپ کے کیمرے کی وساطت سے، جو مرضی. یہ تو آپ چھوڑیں، میں لے کے آ جاؤں کسی کو، بالکل لیں، لیکن بڑے سے. مفتی منیب سے نہیں لکھوا کے نہیں سر، لکھوائی تو ٹویٹس بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ویڈیو میں. ویڈیو اے آئی نہ ہو جو آپ نے مجھے ابھی دکھائی تھی عامر میر صاحب کی، اس طرح کی نہ ہو، اوریجنل ہو. اچھا یہ میں لکھوا کے لاؤں کہ نہیں ویڈیو بنوا کے ویڈیو میں بتا دوں کیا ہے. جس عالم کو بھی آپ لانا چاہتے ہیں اس فرقے کا سب سے بڑا مفتی کرے گا. میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بندے ڈھونڈنے پڑے. بریلویوں کے اس وقت جو تنظیم المدارس کے ہیڈ ہیں وہ مفتی منیب صاحب ہیں، جو علماء کی ڈگری کو ویریفائی کرتے ہیں. دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اہل حدیث کے ساجد میر صاحب ہیں، اور اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب ہیں. یہ 4 ہی فرقے یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. جس کو شوق ہے مجھ سے بات کرنے کا، مجھے تو شوق نہیں. اگر کوئی ان سے میری بات کروانا چاہتا ہے کسی ٹاپک کے اوپر، توحید پہ، ختم نبوت کے اوپر، گستاخانہ عبارتوں کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اپنے بڑے سے ویڈیو بنوائے جو اسے آن کرے کہ اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار، اس کی جیت میری جیت، اور میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے. یہ میرا ریپ ہے، میں اسے آن کرتا ہوں. تو کسی گلی محلے کے مولوی کے ساتھ بھی مجھے بٹھائیں گے، میں اس کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی تو کوئی اوقات نہیں، وہ بہت بڑی اوقات ہوگی. یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس وقت صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ 5 لاکھ علماء نے بیعت کی ہوئی ہے. مجھے عمر نو بھی مل جائے نا، میں 5 لاکھ کے ساتھ زیادہ بات نہیں کروں گا. ایک سے بات کروں گا، وہ کہے گا اینو تو پتہ ہی کچھ نہیں سی، ایسا بڑا. تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، ایک ریپریزنٹیٹو کو لانچ کریں، اور بقول ان کے یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں کوئی فرقہ لانچ کر کے اس کا بانی بن کے بیٹھا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. تو بھائی آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ گڑی شاہو کی ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتا، پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے. تمہارا بھی پہلی تو میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ تمہارا بڑا آئے بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بڑا نہیں آ سکتا ضعیف العمری کی وجہ سے، تو چھوٹے کو اس طریقے سے ویڈیو میں آن کرے. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. میں نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں کیا، یہ چیلنج کرتے تھے نا تو میں نے جواب میں یہ کہا تھا. تو آئے تھے کچھ، آئے 1-2 آئے بھی تھے. آج تک ایک بندہ بھی نہیں آیا جو اپنے مفتی سے ویڈیو بنوا سکے. نہیں ویسے وہ نہیں کرتے. طارق مسعود صاحب آئے تھے نا، ان کو نہیں آن کیا انہوں نے. ان کے تو اپنے علماء نے کہا تھا کہ تم نے جیلم نہیں جانا، جانے سے منع کر دیا تھا. یہاں کسی بھی بڑی دیوبندیوں کی جو مسجد ہے اس میں ان کا پروگرام بھی نہیں رکھا گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے علماء نے تو منع کیا کہ نہیں جانا. وہ تو اس میں بلیو ہی نہیں کرتے. انہیں پتا ہے کہ انجینئر صاحب بکش باتیں کر رہے ہیں، وہ کتابیں کھول کے سامنے رکھیں گے تو یہ اکیلا تو جائے گا، اس کو تو چلو ویورشپ مل جائے گی، ہمارا کیا بنے گا. اس کو منع کیا تھا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بندہ اویلیبل ہے تو ہم نے قیامت تک کے لیے آفر رکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی ان کی خواہش پہ، ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے. جو بھی بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے. اچھا مجھے اکثر نا میں سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، مجھے فیل ہوتا ہے کہ طاہر القادری صاحب کا جیسے لائف سٹائل ہے، جیسے طارق مسعود صاحب مذہب کے نام پہ سوشل میڈیا جو وہ ہوتا ہے، جیسے طارق جمیل صاحب کی حکمرانوں سے قربت، یا مشہور لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کرنا، یا اس طرح تبلیغ کا سٹائل. میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں کسی سے پوچھوں کہ یہ کیا اسلام ہے، یا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس طرح کا لیونگ سٹینڈرڈ اگر تو اپنی حق حلال کی کمائی سے ہے تو ان کو رائٹ ہے وہ اس کی زکوٰۃ دیں اور لیونگ سٹینڈرڈ انجوائے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے تو میں نے کہیں سنا تھا، حدیث پڑھی تھی یا سنا تھا کہ جو نہیں جانتا تھا، نہیں چہرہ ان کا ان کو پتا ہوتا تھا، جو لوگ آتے تھے وہ پہچان نہیں پاتے تھے کہ یعنی اتنا اونچا نہیں کہ وہ اونچے بیٹھے ہوئے ہیں، گدیاں لگی ہوئی ہیں، 4 گن مین کھڑے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر جب مجھ سے ملنا ہے تو پچھلے کمرے میں ملنا ہے، عام سے ملنا پتہ ملتے بھی ہیں کہ نہیں. دیکھیں اللہ کے فضل سے جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں ان میں سے میرے اندر تو کوئی اس طرح کی چیز موجود نہیں. لیکن یہ اسلام ہے جو نبی کی باقی سنت ہے. دیکھیں ایک ہے شرعی فتویٰ، ایک ہے تقویٰ.
تقویٰ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی گزاری ہے، اور یہ بھی آپ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، خود آپ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں، ان کے بجٹس دیکھیں تو ظاہر ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں اس قسم کی زندگی گزاروں جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، ہم تو سادہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ رہا ان کے اوپر شرعی فتویٰ اس وقت لگے گا جب آپ ثابت کر سکیں کہ ان کی جو کمائی ہے وہ نعوذ باللہ حرام کے طریقے سے آئی ہے۔ اگر حلال کے دائرے کے اندر وہ یہ ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں تو شرعی فتویٰ کوئی نہیں، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ پھر یہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے وہ باتیں بیان نہ کریں جن کے اوپر خود یہ عامل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے نہیں دیکھیں، ایک وقت میں رو رہے ہوتے ہیں، ہائے میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سا حجرا، ہائے میرے نیچے وہ چٹائی پہ ان کے کمر مبارک پر وہ نشان، اور ایٹ اے ٹائم وہ جو 7 گڈیاں کھڑیاں ہوندیاں نے اتنے 4 گدیاں دے بیٹھے ہوندے نے۔ میرا خیال ہے یہ اتنے خطرناک سوال ہے کہ اس سے میری کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ میں تو الحمدللہ اس سے آزاد ہوں۔ یہ آپ نے انہی لوگوں سے پوچھ کے ہمیں بتانا ہے، ہم نے کوئی اگر ایسی بات کی اسپیسیفکلی تو وہ انہیں بری لگے گی۔ ہم جنرل بات کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اس طرح بھی پھر سوال کرتے ہیں، آپ کو اپنی اداؤں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ آج کے جو دین کو سب سے بڑا خطرہ آج کے جو عالم دین بنے بیٹھے ان سے بھی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو اویئرنیس اب آ گئی ہے اس اویئرنیس میں اگر تو آپ ڈائریکشن دے لیں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ریلیجن سے برگشتہ ہو جائیں گی۔ کیونکہ اگر آپ دین یہ پیش کریں گے نا کہ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل سے روح واپس لے لی تھی، اس قسم کی قصے کہانیاں آپ بیان کریں گے تو لوگ تو متنفر ہوں گے۔ اس طرح کا تو کوئی دین قرآن و سنت میں بھی نہیں بیٹھتا، نہ سائنٹیفکلی ہے، نہ کرامت کے نام کے اوپر اس طرح کی خلاف شرع باتیں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ حقیقت بات ہے کہ علماء کی قصے کہانیاں اور علماء کا اپنا کریکٹر لوگوں کو متنفر کروا رہا ہے دین سے، لیکن جو متنفر ہو رہے ہیں نا انہیں نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی متنفر ہو سکتا تھا، میں نے تو علماء کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ چھوٹی عمر سے میں نے مسجد میں جانا شروع کیا، بہت چھوٹی عمر میں دینی ماحول کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا اپنے اسکول کی لائف میں۔ یہاں میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے میری آلموسٹ 30 سال کی محنت ہے، کتابیں پڑھنے کی اور اس طریقے سے علماء کی صحبت کرنے کی، اس کے بعد کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا۔ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے تو لگتا ہے کہ آپ واحد عالم ہیں اس دنیا میں، نہیں اور باقی سارے تو فارغ ہی ہیں۔ نہیں، میں نے تو آپ کو بتایا ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں عالم مانتا ہوں، جن کو ڈگریوں والے مانتے ہیں، ساتھ ہی الحمدللہ انہوں نے مجہول آپ نے لگا دیا۔ نہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیز ہے، اور علماء کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی کہ علماء ان کو ویلکم کہتے ہیں اور سٹیج کے اوپر ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے علماء کے کرائٹیریا پہ وہ عالم نہیں ہے، ان کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ چونکہ آپ نے ڈگری سے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اس لیے کہا کہ ہر بات اپنی جگہ پہ صحیح ہوتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ نرگسیت کا شکار تو نہیں ہے؟ نہیں، میں اپنی تو بات کر رہی ہوں، چاروں طرف میں دیکھیں، میں اگر ہوں نا تو میں مجموع سے خطاب کرتا ہوں، میرا ملینز آف ڈالر کا بجٹ ہو اور میں جا کے ایک پرائم منسٹر کے گھر میں جا کے اس کی مسجد میں رو کے دعا کروا رہا ہوں، دوسرے پرائم منسٹر کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کا جا کے جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ مجھے آپ نے کہیں دیکھا ہے پبلک گیدرنگز کے اندر، ISPR کی کسی گیدرنگ کے اندر؟ کیا آپ سمجھتے ہیں مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کرتا؟ میں اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ میں بات تکبر کے طور پر نہیں کہتا، میں اپنی کلیریفیکیشن دیتا ہوں۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع، مجھے بتائیں، مجھے پکڑیں، یہ میرا سورس آف انکم ہے، میں کسی سے چندہ نہیں لیتا۔ ابھی میں آؤں گا جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ ذرائع۔ نہیں، اس پہ نہیں آپ نے آنا، آپ ادھر ہی نہیں، میں ابھی آؤں گا اس کے لیے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ وہ جو لوگ کسی ایک پارٹی کی لائن لے رہے ہیں نا، ان ساروں کو ایک اپنا لیڈر نامزد کرنا چاہیے، اور پھر آپ سب کو کہنا چاہیے اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار ہے، اس کو یہاں بھیجنا ہے۔ وہ ایک آپ، چاہے آپ ہوں یا عمران ریاض ہو، وہ آ جائیں میرے ساتھ۔ ابھی آپ نے انڈائریکٹ مولانا طارق جمیل صاحب کا ذکر کیا کہ ایک وزیر اعظم کے پاس رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، دوسری وزیر اعظم کی آپ نے نام ضرور لینا تھا۔ جب میں نے اشارتاً بات کی ہے، آپ بھی فلاں فلاں کر کے محدثین کی طرح بات کرتے تھے۔ اچھا، مجھے بھی وہ عالم بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ نہیں، مجھے تو فرق نہیں پڑتا۔ کہہ رہے تھے سلیم صافی نہیں، احمد میر نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو بات کریں۔ پہلا میں نے کون سا؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیں کریں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے باقی علماء کے پاس بھی پوڈ کاسٹ کر رہی ہے۔ نہیں، مجھے تو فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو کیا اعتراض ہے اگر اگر وہ ایک وزیر اعظم کے پاس رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، دوسرے کا جنازہ؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں ایسے نہیں کر سکتا۔ میں یہ بتا رہا تھا کیونکہ جب اس کی وجہ یہ کہ جب آپ اس طریقے سے جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو چند چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ کیا؟ پھر میں اب پرسنل، پھر پورا لیکچر شروع ہو جائے گا ان کے اوپر۔ نہیں، مختصر کر کے بیان دیں، آپ کو لمبی